اب تک خاکسار نے جو کچھ بتایا ہے سامعین کرام، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 مبشر الہامات کی حقیقت بتانے سے پہلے بطور تمہید اب میں نے بتایا ہے آپ لوگوں کو۔ اب خاکسار ذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق 13 مبشر الہامات کی حقیقت کے متعلق آپ سب کو اور بطور خاص ڈاکٹر یحییٰ اور عارف احمد کو بتائے گا۔ اس وقت میں سب سامعین کے آگے وہ 13 مبشر الہامات جو ہیں وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں ان 13 مبشر الہامات کے متعلق کچھ بتاؤں گا۔ پہلا الہام 1881، یہ جو میں الہام پڑھ رہا ہوں یہ نیوز نمبر 160 جو ہے اسی ترتیب کے مطابق میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ جو کچھ بھی میں کہوں گا ان الہاموں کے متعلق وہ ترتیب آپ الغلام.com کی نیوز نمبر 160 کھول کے آگے بیٹھ جانا، اور جو میں بیان کرتا چلا جا رہا ہوں وہاں پہ آپ کے نظر میں ہوگا کہ یہ آج کیا آپ کو بتا رہا ہے۔ پہلا مبشر الہام 1881، انا نبشرک کا بے غلام حسین، یعنی ہم تجھے ایک حسین غلام کے عطا کرنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 29، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 200۔ دوسرا مبشر الہام جو مفصل تفصیلی ہے، جو چلہ ہوشیارپور میں حضور السلام پر محمدی مریم پر نازل ہوا تھا، وہ اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ الہامی پیشگی مسلم یہاں سے ہی شروع ہو جاتی ہے، پہلے فکرے سے، یاد رکھیں۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ یہ پہلا حصہ ہے الہامی پیشگی مسلم موعود کا۔ دوسرا حصہ سنیے، آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ۔ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے ملہم اپنی قلم سے بریکٹ میں لڑکا لکھتا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے۔ تیسرا حصہ لڑکے کے متعلق دو ہی وجود کا ذکر کیا اللہ نے اس الہامی پیشگوئی میں، ایک وجی اور پاک لڑکا، ایک ذکی غلام۔ آگے اللہ لڑکے کے متعلق پہلے فرماتا ہے، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ یہ تیسرا حصہ ختم ہو گیا۔ چوتھا حصہ اور آخری حصہ الہامی پیشگی مسلم موعود کا اب شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق و عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتے ہیں، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء، کا ان اللہ نزل من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وَكَانَ امراً مقضیہ،
یہ اشتہار 20 فروری 1886۔ سامعین کرام، خود ساختہ مسلم مود جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوئے تھے، اور ان کی پیدائش کے بعد ذکی غلام کے سلسلے میں 11 الہامی بشارتیں محمدی مریم مرزا غلام احمد پر نازل ہوئی تھیں۔ اب میں وہ پڑھتا ہوں، اور جو ترتیب سے میں پڑھ رہا ہوں اس کے مطابق یہ تیسری بشارت ہے، اور اگر بشیر الدین محمود کی پیدائش کے بعد کا اگر ہم نمبر کاؤنٹ کریں گے تو وہ پہلی بشارت ہے، 11 ہو جائیں گی۔ اگر پہلی سے شروع کریں گے جو 13 ہو جائیں گی۔ تیسری الہامی بشارت میں اس کو نام دیتا ہوں 1894 میں ہوئی، بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد، یا الہامی پیش ہوئی مسلم موعود کے نزول کے بعد۔ اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام، یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ یہ تذکرہ صفحہ 214 پر الفاظ الہام درج ہے، اور روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 40 حاشیہ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ چوتھا الہام 1896 میں محمدی مریم پر نازل ہوا۔ اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک، انا نبشرک بغلام حلیم مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ تذکرہ صفحہ 238۔ اسی طرح پانچواں جو الہامی بشارت ہے یہ 13 اپریل 1899 کو نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے محمدی مریم کو مخاطب کر کے اصبر ملین صاحب اللہ کا غلام زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، تجھے ایک ذکی غلام عنقریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277۔ حضرت مرزا غلام صاحب کی جسمانی اولاد کے انتہا کے بعد آپ علیہ السلام پر 8 الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، مطلب کہ یہ 5ویں بشارت ہو گئی، اس کے بعد جو بشارتیں 8 ہیں وہ کل 13 ہیں، وہ ان کا اب ذکر ہوگا۔ چھٹی بشارت اس طرح ہے کہ 26 دسمبر 1905 کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام احمد کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ تیرے لیے نافلہ ہے، ہماری طرف سے نافلہ ہے۔ اس الہام میں یاد رکھیں کہ انا نبشرک بنافلۃ نہیں فرمایا اللہ نے، بلکہ غلام کی بشارت دی ہے اللہ نے۔ پہلے اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، یعنی میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا، نافلۃ من عندی، میری طرف سے نافلہ ہوگا۔ براہ راست نافلہ کی بشارت یہاں پہ اس الہام میں نہیں ہے۔ 7واں الہام سنیے کہ مارچ 1906 میں اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ تذکرہ صفحہ 519۔ اس کی تشریح حضور صاحب فرماتے ہیں، وہ تذکرہ صفحہ 519 پر لکھی ہوئی ہے، ممکن ہے کہ اس کی یہ تعبیر ہو کہ محمود کے ہاں لڑکا ہو، کیونکہ نافلہ پوتے کو بھی کہتے ہیں، یا بشارت کسی اور وقت تک موقوف ہو۔ لیکن میں سامعین کو بتا دیتا ہوں جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اس کے مطابق آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ اس الہام میں بھی پھر بشارت غلام کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نافلہ قرار دے رہا ہے، ڈائریکٹ براہ راست بشارت نافلہ کی نہیں ہے۔ آگے 8ویں بشارت سنیے، 1906 میں ہوتی ہے انا نبشرک بغلام مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا۔ تذکرہ صفحہ 554۔ 9ویں بشارت 1906 میں ہوتی ہے، پھر اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام نافلۃ لک، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو تیرے لیے نافلہ ہوگا۔ پھر اس میں بھی اللہ تعالیٰ براہ راست غلام کی بشارت دیتا ہے، اس کو نافلہ کہتا ہے، براہ راست نافلہ کی بشارت نہیں ہوتی۔ 10ویں جو الہامی بشارت ہے وہ 16 ستمبر 1907 کو ہوئی۔ اس دن آپ کا چوتھا لڑکا جو تھا 14 جون 1899 کو پیدا ہوا تھا مبارک، اس دن وہ فوت ہوا، اور فوت اس کے ہونے کے بعد ملہم پر یہ الہام نازل ہوتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ 11ویں بشارت اس طرح ہے کہ اکتوبر 1907 کو اللہ فرماتا ہے انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبی ہوگا۔
ایسا کی عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، ایسا کی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ 12ویں الہامی بشارت پھر 6-7 نمبر 907 کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حب لی ذریۃ طیبہ۔ تذکرہ 626، میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ 13ویں الہامی بشارت 6-7 نمبر 907 کو ہی ہوتی ہے، انا نبشرک کا بے غلام نسمہ یحییٰ علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک عبادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ یہ تو 13 الہامی بشارتیں ہو گئیں جس کا نیوز نمبر 160 میں ذکر ہے، اسی ترتیب کے ساتھ وہاں پہ لکھی گئی ہیں۔ اگر ہم اس الہامی شعر جو فارسی کا ہے اس کو بھی شامل کر لیں تو اس میں پھر یہ بشارتیں 14 ہو جائیں گی۔ یہ شعر اس طرح ہے، یہ تذکرہ صفحہ 684 پہ ہے، یہ درگاہ خدا مرد بسد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کے عیسیٰ باز می آید۔ یہ بھی ایک قسم کی بشارت ہے محمدی مریم کو ہو رہی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اس کا حوالہ یہ وہ ہے، دیکھیں یہ تذکرہ 684 پر پڑھیں، وہاں پہ ایک کلمی نسخہ ہے البشرا پیر سراج الحق صاحب کا، وہاں پر یہ الہام درج ہیں، آپ وہاں پر خلافت لائبریری سے وہ پڑھیں۔ یقیناً پیر سراج الحق صاحب نے جب اپنی کلمی نسخے البشرا میں یہ لکھے ہیں تو وہاں پر انہوں نے حوالہ بھی دیا ہوگا کہ میں نے یہ شعر مرزا غلام صاحب کی کس کتاب سے کس نوٹ بک سے پڑھا ہے اور پھر لکھا ہے، تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی۔ تو ویسے بغیر نہیں اس طرح اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پیر سراج الحق بھی ایک بڑا جید صحابی تھا، اس کو یہ خود پیر تھا، اس کے سینکڑوں جو مرید تھے وہ بھی سارے اس کے ساتھ مرزا غلام صاحب کی عقیدت میں آ گئے تھے، انہوں نے مان لیا تھا۔ تو اس کی جو البشرا کلمی اس کا ہے نسخہ ہے ان کا، وہ وہاں پہ تذکرہ 684 صفحہ پر اس کا ذکر ہے، تو خلافت لائبریری میں پڑھا ہوا ہے، وہاں پہ لوگ جا کے دیکھ لیں۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ لوگوں کو وہ پڑھ کے سنا دی ہیں 13 الہام جو ہیں۔ تو میں پہلی گزارش آپ لوگوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین سے، اور بطور خاص ڈاکٹر یحییٰ اور عارف احمد صاحب اور دیگر میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں، میں پہلی گزارش آپ سب سے یہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ملہم اور اس کی جماعت احمدیہ کا امتحان منظور نہ ہوتا تو لڑکے اور غلام کی پیشگوئیاں الگ الگ نازل ہوتیں۔ ابھی میں نے وہ تفصیلی پیشگوئی پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بزی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، سٹاپ، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، سٹاپ۔ ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں ملم لڑکا لکھتا ہے۔ یہ دو پیشگوئیاں ہیں، ایک لڑکے کی ایک ذکی غلام کی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، پہلی گزارش میری یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ملہم اور اس کی جماعت احمدیہ کا امتحان منظور نہ ہوتا تو لڑکے اور غلام کی پیشگوئیاں الگ الگ نازل ہوتی۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ملہم اور جماعت کا امتحان منظور نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ لڑکے اور غلام کی پیشگوئیاں اکٹھی نازل فرما کر بھی لڑکے کی طرح غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ اس طرح تشریح فرما دیتا، اللہ تعالیٰ اس طرح تشریح فرما دیتا کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا اور وہ غلام تیرا کوئی لڑکا نہیں ہوگا بلکہ تیری ذریت میں سے کھڑا کیا جائے گا۔ یعنی جیسے کہ لڑکے متعلق اللہ فرماتا ہے نا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت نسل ہوگا، اس طرح غلام ذکی غلام کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ تشریح فرما دیتا اگر ملہم اور اس کی جماعت احمدیہ کا امتحان اللہ کو منظور نہ ہوتا۔ تیسری گزارش سنیے، سامعین کرام، بشیر احمد اول کو مولود مسعود قرار دینے اور اس کی وفات کے ساتھ ہی الہامی پیشگوئی مسر موت یا الہامی پیشگوئی پسر موت کا ابتلا ملہم اور آپ کی جماعت کے لیے شروع ہو گیا تھا۔ چوتھی گزارش یہ ہے کہ خاکسار نے اپنے گزشتہ لیکچر 64 میں سبز اشتہار کے 2 حوالوں کی بات کی تھی۔ آج خاکسار اس سے آگے کی بات بتائے گا۔ تو وہ اس طرح ہے کہ بشیر ثانی کی جو پیدائش ہے اس کا میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ وہ جو سبز اشتہار کے 2 حوالے ہیں وہ اس طرح تھے کہ حضور صاحب فرماتے ہیں
اور خدا تعالیٰ نے پہلا حوالہ، اور خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ بھی ظاہر کیا کہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش ہوئی ہے جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے۔ سبز اشتہار روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 463 حاشیہ۔ اب دیکھیں دوسری آگے کی بات کی عبارت جو ہے حضرت مرزا صاحب دوسرے بشیر کی پر لگا رہے ہیں۔ تو اگلا حوالہ بھی سن لیجئے۔ اگلا حوالہ بھی وہی کتاب ہے 467 صفحہ، اور صفحہ ہے 183 تا 184۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، اور یہ دھوکہ کھانا نہیں چاہیے کہ جس پیشگوئی کا ذکر ہوا ہے وہ مجھ سے موت کے حق میں ہے، کیونکہ بذریعہ الہام صاف طور پر کھل گیا ہے کہ یہ سب عبارتیں پسرے متوفی کے حق میں ہیں، اور مسلم موت کے حق میں جو پیشگوئی ہے وہ اس عبارت سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ پس مسلم موت کا نام الہامی عبارت میں فضل رکھا گیا، اور نیز دوسرا نام اس کا محمود، اور تیسرا نام اس کا بشیر ثانی ہے، بشیر ثانی بھی ہے، اور اس ایک الہام میں اس کا نام فضل عمر ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ سارے نام دراصل اس وجود کے ہیں جو دراصل ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت کی جو پیشگوئی مرزا غلام صاحب پر محمدی مریم پر چلا و شار پر میں نازل ہوئی تھی، جو اصل میں اس کا مصداق ہے، اور اس کو مصداق نہ مرزا غلام صاحب نے بنانا ہے نہ کسی وجود نے خود آپ بننا ہے۔ اس کا مصداق جس ذات باری تعالیٰ نے وہ الہامی پیشگوئی نشان رحمت کی محمدی مریم پر نازل فرمائی تھی، اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو اس نے اس نشان رحمت کی پیشگوئی کا یا ذکی غلام مسیح الزماں کی پیشگوئی کا مصداق بنانا ہے۔ جس کو وہ بنائے گا، یہ الہامی سارے نام جو ہیں مسلم موت کے اس کے ہیں۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اور ضرور تھا کہ اس کا آنا مرض التوا میں رہتا جب تک یہ بشیر جو فوت ہو گیا ہے پیدا ہو کر پھر واپس اٹھایا جاتا، کیونکہ یہ سب امور حکمت الہیہ نے اس کے قدموں کے نیچے رکھے تھے، اور بشیر اول جو فوت ہو گیا ہے بشیر ثانی کے لیے بطور ارہاس تھا، اس لیے دونوں کا ایک ہی پیشگوئی میں ذکر کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب اس سب اشتہار میں جماعتی احمدیہ قبرستان کا بھی یہ موقف ہے کہ ان دونوں حوالہ جات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صاحب نے مسلم موت کی پیشگوئی کے ایک لحاظ سے بشیر ثانی پر فٹ کر دیا، یعنی سب اشتہار میں انہوں نے یہ بات لکھ دی یا کر دی۔ یہ حضور صاحب کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتی ہے بات۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آگے جب وہ بشیر ثانی پیدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، سنیے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ جو مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 191 حاشیہ پر یہ الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، یہ اشتہار تکمیل تبلیغ ہے۔ آج 12 جنوری 1899 میں بمطابق 9 جمادی الاول 1306 ہجری روز شنبہ میں اس عاجز کے گھر میں بفضل ہی تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہو گیا ہے، جس کا نام بالفعل محض تفاول کے طور پر بشیر اور محمود بھی رکھا گیا ہے، اور کامل انشاف کے بعد پھر اطلاع دی جائے گی، مگر ابھی تک مجھ پر یہ نہیں کھلا کہ یہی لڑکا مسلم موت اور عمر پانے والا ہے یا وہ کوئی اور ہے۔ یہ حوالہ آپ پورا پڑھیے، میں نے مختصر کر دیا ہے، حوالہ پڑھ دیا ہے۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب اشعار میں جس بشیر ثانی کو ملہم حضرت مرزا غلام صاحب فرما رہے تھے کہ اگلی پیشگوئی مسلم موت کی اس کے متعلق ہے، جب وہ بشیر ثانی پیدا ہوتا ہے تو حضور صاحب اپنے سب اشتہار کے بیانات سے رجوع فرما لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ریٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے کہ یہ بشیر ثانی جو ہے یہ وہ مسلم موعود ہے کہ پیشگوئی کا مصداق ہے، یا یہی مسلم موعود ہے، یہی پسر موعود ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس کا بطور تفاول کے نام رکھ رہا ہوں۔ ابھی نہیں مجھے پتا یہ مسلم موعود ہے، پسر موعود ہے، یا کوئی بعد میں پیدا ہونے والا وہ لڑکا کوئی، ابھی مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں جا کے میں مطلب کہ جب وہ اللہ تعالیٰ مجھ پر انکشاف فرمائے گا نا تو میں کھول کر اپنے جماعت کو بتا دوں گا کہ ہاں اس پسر موعود یا مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق کون ہے۔ تو اس کے بعد میں سامعین کرام بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ حضور صاحب نے بشیر ثانی کا نام بھی بطور تفاول رکھا، اور آپ علیہ السلام نے بشیر ثانی کے بعد پیدا ہونے والے جو اپنے لڑکے تھے بشیر احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد، ان کے نام بھی بطور تفاول رکھے۔ کسی تینوں جو لڑکے تھے بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا
شریف احمد، ان تینوں میں سے کسی کے متعلق بھی حضور صاحب نے قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ یہ میرا لڑکا جو ہے مولود مسعود ہے یا مولود معود ہے، یا یہ وہ میرا لڑکا ہے جس کی خبر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ نے مجھے دی تھی، یا یہ کہ یہ میرا لڑکا 3 کو 4 کرنے والا. ان تینوں بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد کے متعلق کوئی ایسی چیز حضور صاحب نے اپنی کسی جگہ پر بھی اپنی تحریروں میں نہیں لکھی. آپ پڑھ لیں، چیک کر لیں، اگر لکھی ہو تو مجھے بتائیں، مجھے دکھائیں بلکہ. تو اس کے بعد میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملہم پر ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ، یہ میری 5ویں گزارش ہے، اللہ تعالیٰ ملہم پر ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتیں نازل فرماتا رہا، اور ملہم ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہونے والی الہامی بشارتوں کو اپنے لڑکے سمجھ کر ان الہامی بشارتوں کو اپنے لڑکوں کی پیدائش پر چسپاں کرتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ ملہم کی اسی تفہیم کے مطابق اسے لڑکے دیتا بھی رہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتوں کو ملہم کے فہم کے مطابق پورا فرما کر ایک لحاظ سے ملہم کی باتوں کو سچ بھی کرتا رہا. یہ جو میں نے 5ویں گزارش پڑھی ہے، ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور بطور خاص عارف احمد، یہ دونوں کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. یہ جو ڈاکٹر یحییٰ وہ تماشے کرتا پھر رہا ہے 13 مبشر الہامات کے حوالے سے، یا عارف احمد کہتے پھر رہے ہیں، میں پھر اس 5ویں گزارش کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، کیا میرا یقین ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مجھے علم ہے. 5ویں گزارش اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ملہم پر ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتیں نازل فرماتا رہا، اور ملہم ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہونے والی الہامی بشارتوں کو اپنے لڑکے سمجھ کر ان الہامی بشارتوں کو اپنے لڑکوں کی پیدائش پر چسپاں کرتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ ملہم کی اسی تفہیم کے مطابق اسے لڑکے دیتا بھی رہا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ذکی غلام اور اس کی صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتوں کو ملہم کی تفہیم کے مطابق یا ملہم کے فہم کے مطابق پورا فرما کر ایک لحاظ سے ملہم کی باتوں کو سچ بھی کرتا رہا. یہ ساری باتیں میرا مضمون نمبر جو 92 ہے وہاں پر آپ پڑھیں، وہاں پر میں نے ان تینوں کتابیں چاروں کے حوالے دیے ہوئے ہیں ان بشارتوں کے. سراج الحق ہے، انجام آتم ہے، تریاق القلوب ہے، حقیقت البہی ہے، یا نزول المسیح بھی ہوگی. وہاں پر حضور صاحب نے یہ سارے واقعے اپنے بچوں کے متعلق بتائے ہیں کہ میں نے پیشگوئی کی، اللہ نے مجھے بتایا، تو پھر لڑکا پیدا بھی ہو گیا. تو یہ جو 5ویں گزارش میں نے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ اصل مقصد تھا، یہ بات تھا کہ اللہ تعالیٰ کرتا رہا ایسے. 6ٹھی گزارش سنیے. اپنے چوتھے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کی پیدائش کے موقع پر ملہم نے بشیر احمد اول کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وضاحت کے ساتھ مسلح موعود یا پسر موت کی الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزما کو اپنے اس چوتھے لڑکے پر چسپاں کر دیا. کس پر؟ مبارک احمد پر. نام بھی رکھا ہوا اس کا مبارک. 3 کو 4 اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، یا ایک الہام ہے کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک. تو اسی مناسبت سے حضور صاحب نے اس لڑکے کا نام مبارک رکھا بھی، اور اس کے متعلق پھر یہ جو پیشگوئی ہے مکمل طور پر چسپاں بھی کر دی. میں وہ حوالے آپ کو پڑھ دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں یہ مسلم موت کا یا پسر موت کا واضح انکشاف یا تعین. حضور صاحب فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی. یہ عربی الفاظ ہیں، اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. حضور صاحب کا یہ ہے روحانی خزائن جلد 11 صفحات 182. اور اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹوں کے متعلق خوشخبری پر خوشخبری دی، یہاں تک کہ ان کا عدد 3 تک پہنچ گیا، اور ان کے وجود سے پہلے الہام کے ساتھ ان کی خوشخبری دی. سو میں نے ان خبروں کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے خاص و عام میں شائع کیا، اور تم ان اشتہاروں کو پڑھتی ہو، پھر تعصب کی وجہ سے ان کی پرواہ نہیں کرتے. اور میرے رب نے اپنی رحمت سے مجھے چوتھے کی خوشخبری دی ہے اور فرمایا کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. تو میں نے حوالہ پڑھ دیا اس کا. تو سامعین کرام، حضور صاحب نے یہاں پر پیشگوئی مسلم موت کو، پیشگوئی پسر موت کو اپنے 3 کو 4 کرنے والے لڑکے پر چسپاں کر دیا. اگلا حوالہ بھی سن لیجئے. یہ جو حوالہ ہے صفحہ 298 ہے، 299. اب یہ کتاب یا تو تریاق القلوب ہے اور یا پھر
یہ روحانی خزائن جلد 11 کی جلد ہے، بار یہ چیک کر لیں۔ تو حضور صاحب فرماتے ہیں اس اقتباس میں، دیکھو ایک وہ زمانہ تھا جو زمیمہ انجام آتم کے صفحہ 15 میں یہ عبارت لکھی گئی تھی۔ ایک اور الہام ہے جو 20 فروری 1886 میں شائع ہوا تھا، اور وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا۔ اس طرح ان تینوں لڑکوں کا جو اب موجود ہیں نام و نشان نہ تھا، اور اس الہام کے معنی یہ تھے کہ 3 لڑکے ہوں گے اور پھر ایک اور ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا۔ سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھو یہ کس قدر بزرگ نشان ہے۔ 14 جون 1899 کے دن حضور صاحب کے گھر میں یہ چوتھا لڑکا پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے الہام کے مطابق، الہام یہ تھا کہ 3 کو 4 کرنے والا مبارک، اس کے مطابق اس اپنے بیٹے کا نام مبارک احمد رکھ دیا۔ حضور صاحب اس کے متعلق فرماتی ہیں، یہ جو تریاق القلوب کتاب ہے آپ کی، روحانی خزائن جلد صفحہ 221، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور میرا چوتھا لڑکا مبارک احمد ہے، اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ یہ الفاظ بشیر الدین محمود کے متعلق کسی جگہ پر حضور صاحب نے کہیں نہیں لکھے۔ اگر لکھیں ثابت کر دیں، مجھے دکھائیں۔ نہ بشیر احمد کے متعلق، نہ شریف احمد کے متعلق، نہ بشیر الدین محمود احمد کے متعلق، صرف مبارک احمد کے متعلق لکھے ہیں۔ اگلا حوالہ سن لیجئے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، وہی کتاب ہے، 221 صفحہ ہے، سو خدا تعالیٰ نے میری تصدیق کے لیے اور تمام مخالفوں کی تکذیب کے لیے اور عبدالحق اعظمی کو مطلبہ کرنے کے لیے اس پسرے چہارم کی پیشگوئی 14 جون 1899 میں، جو مطابق 4 صفر 1317 ہجری تھی، بروز 4 شنبہ پورا کر دیا، یعنی وہ مولود مسعود چوتھا لڑکا تاریخ مذکورہ میں پیدا ہو گیا۔ سامعین کرام، مبارک احمد سے پہلے صرف بشیر احمد اول کو حضور صاحب نے مولود مسعود قرار دیا تھا، جو کہ 15 ماہ زندہ رہ کر فوت ہو گیا۔ علاوہ اس کے حضور صاحب نے مبارک احمد سے پہلے اپنے کسی لڑکے کو مولود مسعود قرار نہیں دیا تھا۔ یعنی یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ثابت کر دیں، دکھا دیں مجھے کہ بشیر الدین محمود احمد یا مرزا بشیر احمد یا مرزا شریف احمد کے متعلق حضور صاحب نے یہ مولود مسعود کے لفظ استعمال کیے ہوں، یا مولود کہا ہو، کوئی لفظ نہیں استعمال کیے۔ تیسرا حوالہ سن لیجیے۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، صاحب وہ دن آ گیا اور وہ لڑکا جس کا ان کتابوں میں 4 مرتبہ وعدہ دیا گیا تھا، صفر 1317 ہجری کی 4 تاریخ میں بروز 4 شنبہ پیدا ہو گیا۔ عجیب بات ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ 4 کی عدد کو ہر ایک پہلو سے تعلق ہے۔ اس کی نسبت 4 پیشگوئیاں ہوئیں۔ یہ 4 صفر 1317 ہجری کو پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کا دن ہفتہ کا چوتھا دن تھا، یعنی بدھ۔ یہ دوپہر کے بعد چوتھے گھنٹے میں پیدا ہوا، یہ خود چوتھا تھا۔ دیکھیں، ہم اس لڑکے کے متعلق حضور صاحب فرما رہے ہیں، یہ 3 باتیں فرما رہے ہیں۔ ایک یہ کہ پیشگوئی 20 فروری 1886 میں اس کے متعلق اشتہار ہے، یہ مبارک احمد کے متعلق۔ دوسرا کہ یہ مولود مسعود ہے، یہ فرما دیا حضور صاحب نے۔ تیسرا کہ یہ 3 کو 4 کرنے والا تھا۔ بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد، ان تینوں میں سے کوئی ایک بات بھی حضور صاحب کی تحریروں سے مجھے دکھا دیں کہ حضور صاحب نے ان تینوں جو زندہ رہے لڑکے، ان کے متعلق فرمایا ہو۔ صرف بشیر احمد اول پر فرمایا تھا، مولود مسعود یا مبارک احمد کے متعلق یہ 3 باتیں کہیں۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مبارک احمد کے متعلق پھر اللہ تعالیٰ کی کیا تقدیر ظاہر ہوئی۔ ستمبر 1907 خواب میں دیکھا، حضور فرماتے ہیں، یہ حوالہ تذکرہ صفحہ 618، خواب میں دیکھا کہ ایک پانی کا گڑھا ہے، مبارک احمد اس میں داخل ہوا اور غرق ہو گیا۔ بہت تلاش کیا گیا مگر کچھ پتہ نہیں ملا۔ پھر آگے چلے گئے تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 618 پر دیکھ لیں۔ حضور صاحب نے اپنے اس 3 کو 4 کرنے والے لڑکے مبارک احمد کی چھوٹی عمر میں سید عبدالستار شاہ صاحب کی چھوٹی بیٹی مریم سے شادی بھی کر دی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مبارک احمد کو زندگی بخش دے، لیکن حضور صاحب کی ان کوششوں اور دعاؤں کے باوجود مبارک احمد 16 ستمبر 1907 کو فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہی لڑکا ہے جس کے متعلق ملہم محمدی مریم مرزا غلام امسم مسلم موت کی پیشگوئی، پس موت کی پیشگوئی بڑی دھوم دھام کے ساتھ بابانگ دہل اس پر چشمہ کر انہوں نے کی تھی تریاق القلوب میں نے وہ حوالے پڑھ دیے ہیں۔ 16 ستمبر 1907 انا نبشرک بغلام حلیم الہام ہوتا ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 619 ہے۔ اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں، یعنی یہ جو الہام ہے
مبارک احمد اسی دن فوت ہوا تھا۔ مبارک احمد کی وفات کے بعد یہ الہام ہوا۔ آگے اکتوبر 1907 کو اللہ تعالیٰ محمد مریم کو الہامن فرماتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل مبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبی ہوگا۔ اے ساقی عید کا آنا تیرے لیے یا تجھے مبارک ہو۔ یہ تذکرہ صفحہ 622۔ تو یہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بشیر احمد کے مسیل کی بشارت دے دی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ مسیل مبارک احمد پیدا ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں؟ کوئی نہیں پیدا ہوا۔ تو یہ معاملہ پھر ہوا صاحبزادہ مبارک احمد کے حوالہ سے میں نے بتا دیا ہے کہ حضور صاحب نے اپنے جو الہامات ان پر لگائے تھے۔ تو اس کے بعد پھر نا یہ بات ہوئی کہ وہ پیشگوئی چسپاں کی وہ، لیکن مبارک احمد کے متعلق جو ظاہر ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فوت ہو گئے، فوت کر کے اللہ نے ان کے مسیل کے آگے خبر دے دی۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی جو ہے، پیشگوئی مجھ سے موت، پیشگوئی پس سے موت، یہ حضور صاحب کے لڑکوں سے نکل کر آگے حضور صاحب کی آپ کی جماعت کی طرف، آپ کی ضرورت کی طرف اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دی۔ تو اس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ سامعین کرام، اب میں 7ویں گزارش آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے جتنے لڑکے ملہم کو دینے تھے، یہ ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور عارف احمد صاحب سنیں بغور سے، جب اللہ تعالیٰ نے جتنے لڑکے ملہم کو دینے تھے وہ دے دیے، ملہم بھی ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہونے والی الہامی بشارتوں کو ان پر لگاتا رہا۔ تو پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہونے والی الہامی بشارتوں سے متعلق ملہم کی اجتہادی غلطی کو درمیان میں سے اٹھانا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب سنیے دھیان سے، اور عارف احمد سنیے۔ اور اس طرح ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہونے والی الہامی بشارتوں کی اصل غرض و غایت جو الہی علم اور ارادہ میں تھی، اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں میری گزارش سن لیجئے۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہونے والی الہامی بشارتوں کی اصل غرض و غایت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کیا کہ ملہم کے گھر میں اس کی سلبی اولاد کا سلسلہ منقطع کر کے ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتوں کا سلسلہ ملہم کی وفات کے قریب یعنی 6-7 نومبر 1907 تک اس پر جاری رکھا۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا تماشا کرتے پھر رہے ہیں اپنی وہ 13 مبشر الہامات کی جو ویڈیو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر سنیے، میں آپ کے لوگوں کے لیے، دونوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، عام جو میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں وہ بھی سنیں۔ یہ اس طرح ہے کہ وہ معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہونے والی الہامی بشارتوں کی اصل غرض و غایت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ کیا کہ ملہم کے گھر میں اس کی سلبی اولاد کا سلسلہ منقطع کر کے ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ الہامی بشارتوں کا سلسلہ ملہم کی وفات کے قریب یعنی 6-7 نومبر 1907 تک اس پر جاری رکھا۔ 9ویں گزارش سن لیجئے، وہ یہ کہ ملہم کے چوتھے لڑکے مبارک احمد کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ غلام سے متعلقہ 8 الہامی بشارتیں ملہم پر دوبارہ نازل فرما دیں۔ ملہم ان الہامی بشارتوں سے بھی یہ سمجھتا رہا کہ اللہ اسے ایک اور 5واں لڑکا بھی دے گا، جیسا کہ ملہم اپنی کتاب مواہب الرحمان، یہ جنوری 1903 میں چھپی تھی، روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 360 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، وَبَشَّرَنِي بِخَامِسٍ فِي حِینٍ مِنَ الْأَحْیَانِ، یعنی مجھے ایک 5ویں بیٹے کی بشارت دی گئی ہے، حضور صاحب فرماتے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، یہ مذمومہ 5واں لڑکا آپ کے گھر میں پیدا نہ ہوا۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنی کتاب صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152، ملہم کے اس مذمومہ 5ویں لڑکے کے متعلق ان مبشر الہاموں کا ذکر کر کے لکھتا ہے جو مسلم موعود یا پسر موعود کے متعلق چلہ ہوشیار پور کی میں جو الہامی پیشگوئی نازل ہوئی تھی محمد مریم پر، اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ مذمومہ لڑکا جو کہ دراصل مسلم موعود یا پسر موعود ہی تھا، آئندہ کسی زمانہ میں ملہم کی جسمانی نسل میں پیدا ہوگا۔ وہ جو الہام ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جو انہوں نے جن کا حوالہ دے کے یہ مضمون میں
یہ 146 صفحہ سے 152 تک انہوں نے لکھا ہے. یہ الہام یہ ہیں جن کا وہ ذکر کرتے ہیں محمود احمد. اکتوبر 1907 انا نبشوکا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبلی ذریات طیبہ انا نبشوکا بے غلام اسمہ یحییٰ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. سامعین کرام، یہ سارے وہ الہام ہیں جو ذکی غلام مسیح الزماں یا نشان رحمت یا مسح موت جسے ملہم نے کہہ دیا تھا، فرما دیا تھا، یا پس موت کہہ لیں، یہ اس کے متعلق یہ سارے الہام ہیں. تو اسی کا ذکر کر کے بشیر الدین محمود اپنے مضمون صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، یہ فرماتا ہے ان میں کہ یہ وجود جو ہے یعنی مسح موت یا پس موت آئندہ زمانہ میں میرے والد صاحب کی گھر میں یعنی نسل میں یہ بندہ پیدا ہوگا. 10ویں سن لیجئے میری گزارش. اے میرے زندہ درگور سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور بطور خاص ڈاکٹر محمد یحییٰ اور عارف احمد صاحب، حالانکہ ان الہامی بشارتوں میں اللہ تعالیٰ ملہم کو کسی 5ویں لڑکی کی بشارت نہیں دے رہا تھا. سن لیجئے میری بات غور سے، میں ہر بات کا ثبوت دے رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا تمہاری طرح. پھر میں کہتا ہوں کہ حالانکہ ان الہامی بشارتوں یعنی 8 الہامی بشارتیں جو مبارک احمد کی پیدائش کے بعد نازل ہوئیں، حالانکہ ان الہامی بشارتوں میں اللہ تعالیٰ ملہم کو کسی 5ویں لڑکے کی بشارت نہیں دے رہا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان الہامی بشارتوں کے ساتھ ایک تو اپنے ملہم کی ذکی غلام کو لڑکا قرار دینے کی اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھا رہا تھا، اور دوسری طرف ان 8 الہامی بشارتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک رنگ میں ملہم پر ذکی غلام مسیح الزماں یا مسح موت یا پس موت کے متعلق اپنا اصل مدعا ظاہر کر رہا تھا کہ اے میرے ملہم، اے میرے بندے، یہ ذکی غلام، یہ مسح موت، یہ پس موت تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے. یہ بات ہو رہی تھی وہاں پہ. اس طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے اور ڈاکٹر یحییٰ اور عارف احمد صاحب، اللہ تعالیٰ نے اس الہامی پیشگوئی ذکی غلام مسیح الزماں یا مسح موت یا پس موت کو ملہم کی ضروریت یعنی جماعت کی طرف منتقل کر دیا. یہ ہے قطعی ثبوت اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ملہم کے جسمانی لڑکوں کو پیشگوئی مسح موت کے یا پیشگوئی پس موت کے دائرہ بشارت سے ہی نکال دیا. یہ میرا چیلنج ہے ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور عارف احمد صاحب اور پوری جماعت احمدیہ قبرستان کے جو مولوی ہیں، نام نیاد خلیفے، ان کو چیلنج ہے کہ اس کو میری اس باتوں کو جھٹلا کر دکھائیں. 11ویں بات یہ ہے سامعین کرام، اکتوبر 1907 کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے محمدی مریم کو، انا نبشوکا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت. ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. اے ساقی عید کا آنا تجھے مبارک ہو. اور اے میرے احمدی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، پھر اللہ تعالیٰ نے حلیم غلام کو جو کہ ذکی غلام مسیح الزماں یا مسح موت کا ایک صفاتی نام ہے، مسیح مبارک احمد قرار دے کر قطعی طور پر یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ ایک تو یہ ذکی غلام یعنی مسح موت یا پس موت مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا، اور ثانیاً مبارک احمد کے بعد ملہم کو کوئی جسمانی لڑکا نہ دے کر یہ بھی بتا دیا کہ یہ ذکی غلام مسیح الزماں یعنی مسح موت تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہوگا. ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور عارف احمد صاحب، میری باتوں کو بار بار سننا ہے اس لیکچر کو. اگر آپ میں تقویٰ ہوا تو انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی ہر بات کی سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر تو قرآن بھی غیر متقیوں کو تو قرآن بھی ہدایت نہیں دے سکتا، میں کیسے آپ کو دے دوں گا. ہاں، جو میرے متقی احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں انشاءاللہ میرے اس لیکچر سے فائدہ اٹھائیں گے. سامعین کرام، چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی نشان رحمت کے متعلق اب میں کچھ اور باتیں بتانا چاہتا ہوں. یہ 11 باتیں تو میں نے آپ کو بتا دیں گزارشیں. جو 13 مبشر الہامی بشارتیں ہیں ان کے متعلق تو میں نے بتا دیا. اب میں ایک اور رنگ میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو. چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی نشان رحمت کے متعلق تھی جو کہ سورت مریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ ذکی غلام ہے. میرا چیلنج ہے کہ جماعتی احمدیہ کے قادیان کے یا قبرستان کے مولوی خلیفے جالے ڈاکٹر یا عارف میں اس بات کو اس بیان کو جھٹلا کر دکھا دیں. میں پھر پڑھتا ہوں.
چلا ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی نشان رحمت کے متعلق تھی، جسے ملہم نے مسلم موت پس موت کا لقب دیا تھا، اور سورت مریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ یہ ذکی غلام ہے۔ اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے غلام کی مرکزی علامت ذکی کے ساتھ اس کی کچھ دیگر صفاتی نام بھی بتائے ہوئے ہیں۔ اس کی کافی تفصیل خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزماں کے پہلے حصہ الہامی پیشگوئی کا تجزیہ کے دوسرے باب، جس کا نام ہی غلام مسیح الزماں رکھا گیا ہے، میں موجود ہے۔ یہ صفاتی نام اس طرح ہیں: نمبر 1 مرکزی علامت ذکی، نمبر 2 حلیم، نمبر 3 مظہر الحق والعلا، نمبر 4 سخت ذہین و فہیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جانا۔ 4 میں نے بتائے ہیں اس چلا ہوشیارپور میں نازل ہونے والی مفصل الہامی پیشگوئی میں۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور دیگر سامعین کرام، چلا ہوشیارپور میں نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کے بعد ملہم پر نازل ہونے والی غلام کی 11 الہامی بشارتوں میں بھی کسی نئے غلام کی بجائے چلا ہوشیارپور میں بخشے گئے ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ ہی الہامی بشارتیں نازل ہوئی تھیں۔ مثلا الہامی بشارتوں کی یہ تفصیل نیوز نمبر 160 کے مطابق جب میں پڑھ رہا ہوں تو آپ وہاں پر الغلام.com پہ وہ نکال لینا، تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، نمبر دے رہا ہوں، سارے اس کے مطابق ہیں۔ تیسری الہامی بشارت 1894 میں ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ، یعنی ہم تجھے ایک غلام کی بشارت دیتے ہیں، تذکرہ صفحہ 214۔ سامعین کرام، ایک دفعہ یعنی ان 11 الہامی بشارتوں میں صرف ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے سادہ لفظ غلام کے ساتھ بشارت نازل فرمائی تھی، حضرت مرزا غلام صاحب پر ایک دفعہ۔ چوتھی الہامی بشارت یہ 1896 میں نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ غلام کے بارے میں چوتھی الہامی بشارت میں غلام کی ان دونوں صفات کا ذکر ہوا ہے جن کا ذکر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر غلام کو اللہ تعالیٰ اس الہامی پیشگوئی چلا ہوشیارپور میں جو نازل ہوئی تھی کہتا ہے اس کا حلیم ہونا، اس کا ایک صفاتی نام ہے۔ دوسرا مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء ہونا، یہ دونوں وہاں پہ موجود ہیں۔ اس کا یہ غلام کی بشارت نیا غلام نہیں تھا کوئی، اسی غلام کی اللہ تعالیٰ دوبارہ بشارتیں دے رہا تھا ملہم کو۔ تیسرا 5ویں الہامی بشارت اس طرح ہے کہ 13 اپریل 1899 کو ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اصبر ملین ساحب اللہ کا غلام زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام ان قریب عطا کروں گا، تذکرہ صفحہ 277۔ غلام کے بارے میں سامعین کرام 5ویں الہامی بشارت میں غلام کی اسی مرکزی علامت یعنی ذکی کا ذکر فرمایا گیا ہے جس کے ساتھ اس کی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دی گئی تھی، یعنی اللہ فرماتا ہے ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، یہ وہی ہے۔ اچھا، اب غلام کی بشارات نمبر 6، 7 اور 9 کا ذکر خاکسر بعد میں کرے گا، اور 8ویں الہامی بشارت پر میں کچھ کہتا ہوں کہ 8ویں الہامی بشارت 1906 میں نازل ہوئی۔ اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء، ہم ایک غلام کی تجھے بشارت دیتے ہیں جو حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا، تذکرہ صفحہ 554۔ غلام کے بارے میں 8ویں الہامی بشارت میں سامعین کرام اسی علامت کا ذکر ہے جس کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء کے طور پر ذکر فرمایا گیا تھا۔ 10ویں الہامی بشارت 16 ستمبر 1907، اللہ فرماتا ہے اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں، تذکرہ صفحہ 619۔ یہ مبارک احمد اسی دن فوت ہوا تھا۔ مبارک احمد کی وفات کے بعد حضور صاحب پر یہ الہام نازل ہوا تھا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ غلام کے بارے میں 10ویں الہامی بشارت میں سامعین کرام اسی علامت کا ذکر ہے جس کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بطور حلیم کے ذکر فرمایا گیا تھا۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، یہ وہی صفاتی نام ہے اس کے۔
11ویں الہامی بشارت اکتوبر 1907 کو نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے انا نبشو کا بے غلام حلیم جنزل المنزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک امد کی شبیہ ہوگا، ایسا کہ عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ غلام کے بارے میں 11ویں الہامی بشارت میں سامعین کرام اسی علامت کا ذکر ہے جس کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی میں بطور حلیم ذکر فرمایا گیا تھا، بلکہ اس الہامی بشارت میں اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر طے فرما دیا ہے کہ یہ حلیم یا ذکی غلام مسر موت یا پسر موت مبارک امد کی پیدائش کے بعد پیدا ہوگا۔ یہ ثبوت ہیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب اور عارف احمد صاحب، میں آپ کا دشمن نہیں، ہمیں نہیں لڑنا چاہیے بے بنیاد باتوں میں، ہوائی باتوں، یہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کی باتیں میں جو بتا رہا ہوں میں دلیل دے رہا ہوں، مرزا غلام صاحب کے الہاموں کی دلیل، آپ کے فرمودات کی دلیل دے رہا ہوں میں۔ 12ویں الہامی بشارت 6-7 نومبر 1907 کو ہوئی تھی۔ سآہب کا غلامن زکیہ رب حبل ذریۃ طیبہ، تذکرہ صفحہ 626۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ سامعین کرام، 12ویں الہامی بشارت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی مرکزی علامت یعنی ذکی میں بشارت دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بخشا گیا نشان رحمت یا ذکی غلام ابھی پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہ آئندہ تیری ضروریت یا جماعت میں پیدا ہوگا۔ ڈاکٹر یحییٰ اکثر وہ اپنے ویڈیو میں کہتا ہے کہ یہ بشیر احمد اول کے متعلق یہ ذکی غلام کی اشارت ہے۔ میں چیلنج دیتا ہوں، آپ لوگ سارے اکٹھے ہو کر ثابت کر دو اس بات کو کہ ذکی غلام کی الہامی پیشگوئی کو مرزا غلام صاحب نے اپنے پہلے لڑکے بشیر احمد اول پر لگایا تھا اور وہ فوت ہو گیا۔ میں منہ مانگا انعام دوں گا آپ کو اور اپنے دعویٰ سے الگ ہو جاؤں گا۔ آتے ہو میدان میں، یا یک طرفہ جو آپ بک بک کرتے پھریں کرتے چلے جائیں، لوگوں کو گمراہ کرتے 100 سال سے کر رہے ہیں آپ لوگ، اب بھی کرتے چلے جائیں۔ 13ویں الہامی بشارت سامعین کرام 6-7 نومبر 1907 کو ہوئی۔ انا نبشو کا بے غلام نسمہ یحییٰ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو، تذکرہ صفحہ 626۔ میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، غلام کے بارے میں 13ویں الہامی بشارت میں اللہ تعالیٰ نے ملک کو ایک غلام کی بشارت دی ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب غور سے سنیے، اور ڈاکٹر یحییٰ اور عارف احمد بھی غور سے سنیں۔ اب یحییٰ ہونا بھی سخت ذہین و فہیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر ہونے کا قائم مقام ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، جو شخص علم کو زندہ رکھتا ہے علم اسے زندہ کر دیتا ہے، اور اس طرح علم کو زندہ کرنے والا خود زندہ ہو جاتا ہے، اور لفظ یحییٰ کے بھی یہی معنی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو الہامی بشارتیں تھیں،